بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جماعت پنجم اسلامیات کی کتاب ہے، یونٹ نمبر 2، اور اس کا دوسرا سبق ہے ختم نبوت اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ختم نبوت، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ ترجمہ، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مردوں میں سے کسی مرد کے باپ، بلکہ وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ ختم نبوت کا مطلب ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے نبوت کا جو سلسلہ شروع ہوا اور یک کے بعد دیگر انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لاتے رہے، یہ سلسلہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ ترجمہ، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا عقیدہ ختم نبوت کہلاتا ہے۔ اسلام میں عقیدہ ختم نبوت کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کا انکار کفر ہے۔ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے بعد کسی اور کو نبی مانتا ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے بعد قیامت تک نہ کوئی نیا نبی اور نہ کوئی نئی آسمانی کتاب اور نہ کوئی نیا دین آئے گا۔ اب قیامت تک آنے والے ہر شخص کو دنیا و آخرت میں کامیابی کے لیے دین اسلام سے رہنمائی لینا لازمی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اطاعت کا معنی ہے حکم کی تعمیل اور پیروی کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل کی مکمل پیروی اطاعت رسول کہلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا حکم دیا ہے۔ ایک جگہ فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے اس بات کا واضح تقاضا کیا ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جس بات کا حکم دے اسے کرو، اور جس بات سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی زندگی کے تمام معاملات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق عمل نہ کرے۔ اس حکم سے واضح ہو جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمان برداری مومن ہونے کی بنیادی شرط ہے۔ لہٰذا جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی اطاعت کا منکر ہو، وہ عملی طور پر اطاعت نہ کرتا ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مومن نہیں، خواہ وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا ہے، اس لیے ہمیں ہر حال میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی اطاعت کرنی چاہیے۔ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنت کے معنی راستہ اور طرز عمل کے ہیں۔ گویا سنت وہ طریقہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دنیا میں رائج ہوا۔ قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ہمارے لیے بہترین نمونہ قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ترجمہ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ دین میں سنت کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ قرآن مجید کے بعد سنت ہی اسلامی شریعت کا اہم ماخذ ہے۔ سنت کے بغیر قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرنا ممکن نہیں۔ پہلے ارکان اسلام کو دیکھ لیجئے۔ اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں، ان میں سے 4 عملی ارکان ہیں۔ ان عملی ارکان میں سب سے زیادہ اہمیت نماز کی ہے۔ قرآن مجید میں نماز پڑھنے کا حکم بار بار آیا ہے، لیکن نماز ادا کرنے کا طریقہ اور اس کے اوقات معلوم کرنے کے لیے ہمیں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھنا پڑتا ہے۔ روزے کے متعلق تمام مسائل ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائے ہیں۔ اس طرح حج کے مناسک اور طریقے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے۔ تمام ارکان اسلام کی ادائیگی کے سلسلے میں ہمیں مکمل رہنمائی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے۔ دنیا و آخرت میں عزت اور کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ ہر مسلمان زندگی کے ہر معاملے میں اسوہ حسنہ کو ایمان کی بنیاد قرار دیتے ہوئے اس پر عمل کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رضا اسی میں ہے۔